پتہ ہے جو تہجد میں مانگا جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتا، اور پتہ ہے جو دل سے مانگا جائے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا، اور ان دونوں کاموں میں بس ایک چیز درکار ہے اور وہ ہے لگن، اس رب پر پختہ یقین۔ جس کام میں لگن ہو اس کام میں رب بھی ساتھ دیتا ہے، اور جس کام میں لگن ہی نہ ہو تو سوچو وہ رب کیسے ساتھ دے گا۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور بیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ جب تم تہجد تک پہنچنے کو تو سمجھ جانا کہ کوئی خیر ہونے والی ہے۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعت اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہے اور مقدر بھی بدل دیتی ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ کہ تمہارے سجدے طویل ہو گئے ہیں، دل مطمئن ہو گیا ہے، صبر آ گیا ہے اور تہجد قضا نہیں ہو رہی تو سمجھ لینا یہ وہی سکون ہے جسے تم دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، یہ وہی کن فیکن ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا، اس نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے رب سے مانگنے سے؟ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ یقین کو کیسے چھوڑ سکتے ہو تم؟ پتہ ہے یقین وہ ہے جو تمہیں اللہ سے جوڑے رکھتا ہے، اور یہی یقین تم کو دعا تک اور دعا معجزے تک لے کر جاتی ہے۔ کچھ نہ مانگ کر زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ مانگنا ہی تو ہے، تو اس یقین سے مانگو کہ میرے اللہ نے کر دکھانا ہے۔ تم مانگو تو دعا میں سکون مانگو، سکون مل جانا۔ پتہ ہے کتنی بڑی نعمت ہے جس سے دعا کر رہے ہو، وہ العلیم ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دل کو، وہ جانتا ہے تمہارے سکون کو، وہ بس تمہارا اس سے مانگنے کا انداز اور یقین دیکھنا چاہ رہا ہے۔ دعا جب ایڑیاں رگڑنے پر آئے تو قبولیت کے زمزم کو جاری ہونا ہی پڑتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، کچھ دیر رو کر مانگ لیا کرو، وہ ضرور قبول کرے گا۔ اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ تعالیٰ کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کے تہجد سے واپسی کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں ہوتی۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ جس کی چاہ تمہیں تہجد تک لے آئے تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کہانی ادھوری چھوڑتا ضرور ہے، مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا، وہ بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی دیر لگا دیتا ہے۔ تم اپنی چاہت کو مانگتے رہو، بس یہ جان لو کہ جو تہجد میں مانگا جائے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کن کی صبح سے نواز دے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب
متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو، اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں سے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا ہے کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا، یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا ہے میں نے اب نصیب میں تمہارے۔ میں مان گیا ہوں تم سے، مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو بس تھے بہانے۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ دلوں کے حال سے تو اللہ واقف ہے۔ جو چیز ناممکن لگ رہی ہو، تہجد کی تڑپ اسے تم تک خود پہنچا دے